اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو اول کا سبق اور اس کی تمرین ترکیب نحوی کے ساتھ۔ الدرس العشرون یعنی 20واں سبق، منصرف اور غیر منصرف کا بیان۔ اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں۔ یہ منصرف اور غیر منصرف جو ہے اس میں معرب کی اقسام میں سے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا پیچھے اس میں معرب اور اس میں مبنی، تو مبنی اس میں متمکن اس میں غیر متمکن اس کی قسم تھی، اور پھر اس میں غیر متمکن میں بہت ساری قسمیں تھیں، جیسے کہ اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں کنایہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے سب مبنیات میں سے تھے۔ اب یہاں سے معربات شروع ہو رہے ہیں، تو معرب جو ہے دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک منصرف ایک غیر منصرف۔ منصرف اور غیر منصرف کا مطلب جس اس میں معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ آتے ہیں اسے منصرف کہتے ہیں۔ تو جس بھی اسم میں معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ آئیں گے وہ منصرف ہوتا ہے، جیسے جاء زید نظرت الی زید۔ تو یہاں پر زیدن پہ آپ دیکھیں دو پیش آ رہے ہیں، یعنی تنوین آ رہی ہے، تو یہ منصرف ہے۔ نظرت الی زیدن، زیدن پہ دو زیر آ رہے ہیں، یعنی کسرہ آ رہا ہے، تو یہ منصرف ہے۔ لیکن جس اسم معرب کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آتے اسے غیر منصرف کہتے ہیں، جیسے جاء احمد نظرت الی احمد۔ تو یہاں پر دیکھیں احمد نہیں ہوا بلکہ سنگل ضمہ کے ساتھ آیا ہے، یعنی احمدو۔ نظرت الی احمدی نہیں ہوا بلکہ الی حرف جر ہے تو احمدی ہونا چاہیے، زیر کے ساتھ آنا چاہیے، لیکن نہیں آیا بلکہ زبر کے ساتھ آیا، تو یہ دونوں غیر منصرف ہیں۔ اب غیر منصرف ہوتے کیا کیا ہیں؟ تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک 7 نمبر تک سب کے سب غیر منصرف گنائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 وہ جمع جو منتہی الجموع کے صیغے پر ہو اور اس کے آخر میں تا نہ ہو وہ غیر منصرف ہوتی ہے، جیسے مساجدو، ایسے مساکینو، ایسے مصابیح وغیرہ۔ مطلب جمع منتہی الجموع کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسی جمع ہے اس کے بعد کوئی جمع نہیں بن سکتی۔ تو اگر جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہو اور اس کے آخر میں تا نہ ہو، دو شرطیں ہیں، جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ نمبر 2 وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے صغرا حمراؤ، اور یہ دونوں کی دونوں آپ نے مذکر و مؤنث میں پڑھا تھا، یہ مؤنث کی علامتوں میں سے ہیں، یعنی الف مقصورہ کا ہونا، الف ممدودہ کا ہونا، یہ دونوں کے دونوں مؤنث کی علامات میں سے ہیں، مطلب مؤنث ہیں۔ تو جس کے آخر میں بھی الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہوگا جس اسم کے آخر میں، وہ بھی غیر منصرف ہوگا، جیسے صغرا حمراء وغیرہ۔ وہ اسم عدد جو فعال یا مفعل کے وزن پر ہو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے، یعنی عدد ہو لیکن عدد کیسا ہو؟ جو فعال یا مفعل کے وزن پر ہو۔ لہٰذا عشرن جو ہے، عشرن یہ عدد تو ہے، 10 کے معنی میں ہے، لیکن یہ فعال یا مفعل کے وزن پر نہیں ہے، اس لیے منصرف ہے۔ لیکن جو ان کے وزن پر ہوگا، فعال یا مفعل کے وزن پر اس میں عدد ہوگا، وہ غیر منصرف ہوگا، جیسے احاد یہ فعال کے وزن پر ہے، غیر منصرف ہے۔ معشر یہ مفعل کے وزن پر ہے، یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ نمبر 4 غیر منصرف بتا رہے ہیں وہ علم جو دو اسموں کو بغیر اضافت و اسناد کے ملا کر بنا دیا گیا ہو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے، یعنی ایسا ایک علم ہو جو دو اسموں کو ملا کر بنایا گیا ہو بغیر اضافت و اسناد کے، اس میں اضافت و اسناد نہیں کی گئی ہو، تو وہ بھی جو ہے غیر منصرف ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر مثال دی بعل بکو، تو بعل بکو اصل میں تھا بعلا اور بکو، بعلا الگ تھا بکو الگ تھا، دونوں کو ایک کر دیا، ہو گیا بعلا بکو، اور اس میں کوئی اضافت بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی اسناد بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ یا جو فعلو یا افعلو کے وزن پر ہو وہ بھی غیر منصرف ہوگا، جیسے عمرو یہ فعلو کے وزن پر ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ احمدو یہ افعلو کے وزن پر ہے، لہٰذا یہ بھی غیر منصرف ہے۔ نمبر 5 ہے وہ علم جس کے آخر میں تا یا الف نون زائد ہو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا علم ہے جس کے آخر میں تا یا الف نون زائد ہے تو وہ بھی علم ہے، وہ بھی غیر منصرف ہے، جیسے طلحۃ
یہ علم ہے اور اس کے آخر میں تا ہے تو یہ غیر منصرف ہے۔ عائشۃ یہ علم ہے، ایک خاتون کا نام ہے اور اس کے آخر میں تا ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے۔ عثمان اس کے آخر میں الف نون زائدان ہے، الف نون زائد ہے، یعنی عثم کے آخر میں الف نون جو دکھ رہا ہے اس کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ علم ہونا چاہیے اور الف نون زائدتان ہونا چاہیے تو یہ غیر منصرف ہے، یعنی یہاں پر تنوین اور کسرہ نہیں آئے گی۔ نمبر 6 وہ مؤنث علم یا عجمی علم جو 3 حروف سے زائد ہو۔ اگر مؤنث علم ہے یا عجمی علم ہے، عجمی علم کو مطلب یعنی وہ عرب کا علم نہیں ہے، ایسا علم نہیں ہے جو عرب کے ناموں میں سے ہو، بلکہ غیر عرب کے ناموں میں سے جو بھی نام ہوتا ہے وہ عجمی کہلایا جاتا ہے۔ تو جو بھی غیر عرب کے نام میں سے ہو اور مؤنث علم ہو تو جو 3 حروف سے زائد ہوں یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ جیسے زینب ہے تو زینب میں آپ دیکھیں یہ مؤنث علم ہے، ایک مؤنث کا نام ہے اور یہ 4 حروف ہیں، 3 حروف سے زائد ہے تو یہ غیر منصرف ہے۔ اسحاق یہ ایسا علم ہے جو عرب بالا علم نہیں ہے بلکہ غیر عرب کا علم ہے، یعنی عجمی علم ہے اور 3 حروف سے زائد ہے، حمزہ سین حا قاف، تو یہ بھی جو ہے غیر منصرف ہوگا۔ اور اگر بتا رہے ہیں اگر 3 ہوں صرف یا 3 حروف زائد ہوں، 3 حروف سے زائد تو نہ ہو مگر اس کا درمیانی حرف متحرک ہو تب بھی وہ غیر منصرف ہوگا، جیسے ساقارو اور شاتارو۔ تو ساقارو آپ دیکھیے یہاں پر صرف 3 حروف ہیں، اوپر 4 حروف تھے، ان میں یہ تھی شرط کہ اگر کوئی ساکن ہے تو تیسرے کے بعد ایک اور حرف ہونا چاہیے، یعنی 3 سے زائد حروف ہونے چاہیے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اگر 3 حروف ہیں لیکن ان میں سے تیسرا متحرک ہے، درمیان والا متحرک ہے تو اب یہ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے ساقارو ہے، اس میں درمیان والا قاف ہے، یہ متحرک ہے تو لہٰذا 3 حروف ہیں اور درمیان والا متحرک ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ ایسی شطرو بھی غیر منصرف ہے۔ نمبر 7 وہ صفت کا صیغہ جو افعلو یا فعلانو کے وزن پر ہو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو افعلو کا صیغہ ہے یعنی جو صفت کا صیغہ ہے، صفت کے صیغے بہت سارے ہوتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، تو جو بھی صفت کا صیغہ ہو اگر افعلو یا فعلانو کے وزن پر ہو تو وہ بھی کیا ہے غیر منصرف ہوگا۔ جیسے احمرو جو ہے یہ احمرو صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور افعلو کے وزن پر ہے تو یہ غیر منصرف ہے۔ انصرو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور افعلو کے وزن پر ہے، غیر منصرف ہے۔ غضبانو یہ فعلانو کے وزن پر ہے اور صفت مشبہ کا صیغہ ہے، لہٰذا یہ بھی غیر منصرف ہے۔ آپ نے اوپر پڑھا تھا غیر منصرف پر الف کسرہ اور تنوین نہیں آتے، لیکن ایک قاعدہ بتا رہے ہیں تنبیہ، غیر منصرف پر الف لام آ جائے، ٹھیک ہے، غیر منصرف جتنے بھی آپ نے پڑھے ان تمام میں سے کسی پر بھی اگر الف لام آ جائے یا اسے مضاف کر دیا جائے غیر منصرف کو تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کسرہ آ سکتا ہے۔ جیسے مررت بالمساجد تو مساجد آپ نے اوپر پڑھا تھا جمع منتہی الجموع ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف تھا، اس پہ کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتا، لیکن اس پر الف لام آ گیا اور اس سے معقول حرف جر ہے تو اس الف لام کی وجہ سے اگر حرف جر کو داخل کریں گے تو اس کے آخر میں کسرہ لا سکتے ہیں۔ ایسے مررت بمساجدکم میں اب دیکھیے با حرف جر پہلے آ گیا، مساجد اب مضاف بن رہا ہے، اگر غیر منصرف مضاف بنے اور اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو اب اس پر کسرہ لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تمرین اب حل کرتے ہیں۔ آئیے تمرین نمبر 1، معرب کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو آپ نے پڑھا معرب کی 2 قسمیں ہیں، اس میں منصرف اور غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 سوال ہے منصرف اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے پڑھا تھا جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین آ جائے وہ منصرف ہے اور جس کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہ آئے وہ غیر منصرف ہے۔ نمبر 3 سوال یہ ہے کس کس طرح کے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں؟ تو آپ نے پڑھا کہ کون کون سے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں، تو جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہو،
اس کے آخر میں تا نہ ہو یہ بھی غیر منصرف، وہ اس میں جس کے آخر میں الف مقصورہ الف ممدودہ ہو وہ بھی غیر منصرف، وہ اس میں عدد جو فعال یا مفعول کے وزن پر ہو وہ بھی غیر منصرف، وہ علم جو دو اسموں کو بغیر اضافت و اسناد کے ملا کر بنا دیا گیا ہو وہ بھی غیر منصرف، وہ علم جس کے آخر میں تا یا الف نون زائد ہو وہ بھی غیر منصرف، وہ مؤنث علم یا عجمی علم جو 3 حروف سے زائد ہو وہ بھی غیر منصرف۔ ایسے یا 3 حروف سے زائد تو نہ ہو مگر اس کا درمیانی حرف متحرک ہو وہ بھی غیر منصرف، وہ صفت کا صیغہ جو افعل یا فعلانوں کے وزن پر ہو وہ بھی غیر منصرف وغیرہ۔ تو آپ نے 7 طریقے کے غیر منصرف اسماء کو پڑھا ہے۔ ایسے ہی سوال نمبر 4 ہے کن صورتوں میں غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے؟ تو آپ نے تمیم پڑھا تھا، اگر اس پر الف لام آ جائے غیر منصرف پر یا غیر منصرف مضاف بنتا ہو تو اب اس صورت میں الف لام کی وجہ سے اور اس مضاف ہونے کی وجہ سے اگر حرف جر داخل ہوگا تو کسرہ لا سکتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ تو ہمیں غلطی کی نشاندہی کرنا ہے۔ غلطی کی نشاندہی میں نمبر 1 جواب انہوں نے غلط جو دیا ہے وہ ہے جمع کا صیغہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو جمع کا صیغہ غیر منصرف نہیں ہوتا ہے بلکہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ غیر منصرف ہوتا ہے جبکہ اس کے آخر میں تا نہ ہو۔ نمبر 2 جواب جو غلط ہے یہاں پر وہ یہ ہے جس اسم کے آخر میں الف نون ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ جواب درست یہ ہے جس علم کے آخر میں الف نون زائد ہوں وہ غیر منصرف ہوگا۔ فرماتے ہیں اسم عدد غیر منصرف ہوتا ہے، تو مطلقاً اسم عدد غیر منصرف نہیں ہوتا بلکہ جو فعال یا مفعول کے وزن پر اسم عدد ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے جس اسم کے آخر میں تا ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ جس اسم کے آخر میں تا ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے وہ علم جس کے آخر میں تا ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، اسم نہیں، بلکہ اسم تو صفت کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں پر علم کی قید لگائیں گے، کسی شخص کا نام ہو جس علم کے آخر میں تا ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ نمبر 5 غلطی یہ ہے، یہاں پر غلط جواب جو دیا ہے جو علم 3 حروف سے زائد ہو وہ غیر منصرف ہوگا۔ جواب درست یہ ہے جو علم 3 حروف سے زائد ہو وہ غیر منصرف اس وقت ہوگا جبکہ یہاں پر جو شرط بتائی تھی کہ وہ مؤنث علم ہو یا عجمی علم ہو اس وقت، تو مؤنث علم ہونا شرط ہے وہاں پر یا عجمی علم ہونا شرط ہے۔ اگر مؤنث علم ہے یا عجمی علم ہے اب 3 حروف سے زائد ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ نمبر 6 غیر منصرف مضاف الیہ ہو تو اس پر کسرہ آ جائے گا، جبکہ درست یہ ہے غیر منصرف مضاف ہو تو اس پر کسرہ آ جائے گا، مضاف الیہ نہیں بلکہ مضاف ہونا چاہیے۔ تمرین نمبر 3 منصرف اور غیر منصرف اسماء الگ الگ کیجیے۔ یہاں پر کچھ منصرف الفاظ دیں گے، اسماء دیں گے، کچھ غیر منصرف اسماء دیں گے، ان کو ہمیں الگ الگ کرنا ہے۔ جیسے رجالن ہے تو رجالن یہ منصرف ہے کیونکہ جو آپ نے 7 قسمیں پڑھی تھیں ان میں سے کوئی بھی قسم یہاں پر نہیں ہے، لہٰذا یہ رجالن منصرف ہے، اس پہ تنوین بھی آ سکتی، کسرہ بھی آ سکتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مرد۔ دراہم، دراہم جو ہے یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ مساجد کے وزن پر ہے۔ علماء یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ یہ بھی جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہے۔ ضاربۃ یہ منصرف ہے کیونکہ 7 اقسام میں سے کوئی بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ خضراء یہ غیر منصرف ہے کیونکہ الف ممدودہ ہے اور الف ممدودہ ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ اساتذۃ یہ منصرف ہے کیونکہ ان 7 اقسام میں سے کوئی نہیں پایا جا رہا ہے۔ عشرۃ یہ منصرف ہے کیونکہ یہ عدد کا صیغہ تو ہے لیکن فعال یا مفعول کے وزن پر نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 10۔ ثلاث یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ فعال کے وزن پر ہے اور اس میں عدد ہے۔ فاطمۃ یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں تا ہے، جو اس علم کے آخر میں تا ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے یہاں پر پڑھا تھا وہ علم جس کے آخر میں تا ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ محمد یہ منصرف ہے کیونکہ 7 اقسام میں سے کوئی بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ ظفر یہ فعل کے وزن پر ہے لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ ناصر یہ منصرف ہے، ظفر کا مطلب یہ نام ہے، محمد بھی نام ہے، ناصر بھی نام ہے۔ عمران یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں الف نون زائدتان ہے۔
جس علم کے آخر میں الف نون زائد ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ جیرانن یہ منصرف ہے کیونکہ الف نون زائدتان یہاں پر نہیں ہے، بلکہ اصلی جو ہے جمع کا یہاں پر جمع بنائے گی تو اصلی ہی یہ الف نون ہے۔ عطشانو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ رباعو یہ غیر منصرف ہے کیونکہ فعال کے وزن پر ہے۔ اچھا یہاں پر جو عطشانو ہے بتایا وہ علم جس کے آخر میں الف نون زائدتان ہو تب بنے گا، تو اگر ایسا دیکھا جائے تو یہاں پر یہ صورت نہیں بن رہی ہے کیونکہ عطشانو یہ صفت ہے، علم نہیں ہے، تو اب یہ جو ہے غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف ہوگا اس کی وجہ سے۔ ہاں لیکن ایک نیچے بتایا تھا وہ صفت کا سیغہ جو افعلو یا فعلانو کے وزن پر ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ غضبانو اس کے وزن پر اگر دیکھا جائے تو عطشانو آ رہا ہے تو ابھی غیر منصرف ہوگا 7ویں قسم میں داخل ہو کر۔ رباعو یہ فعال کے وزن پر ہے لہٰذا غیر منصرف ہے۔ جعفرن یہ منصرف ہے۔ مساکین یہ غیر منصرف ہے کیونکہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے۔ یوسف یہ غیر منصرف ہے کیونکہ عجمی علم ہے اور 3 حروف سے زائد اس میں حرف پائے جا رہے ہیں۔ ابراہیم یہ بھی عجمی علم ہے اور 3 حروف سے زائد الفاظ پائے جا رہے ہیں، 3 جو ہے حروف سے زائد حرف ہیں اس میں، تو اس لیے یہ بھی غیر منصرف ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔